جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اسد عمر صاحب کی گرفتاری کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ان کا جب مقدمہ پیش ہوا، وہاں پہ جسٹس صاحب نے ان کی گرفتاری کو تو کالعدم قرار دیا، لیکن وہاں پہ جو ریمارکس دیے گئے وہ ریمارکس بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے تو کیا گارنٹی ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ملک کی ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم رہا کریں گے، کالعدم قرار دیں گے، یہ باہر جائیں گے، پھر پکڑے جائیں گے۔ کیوں پکڑے جائیں گے؟ اس لیے کہ جب تک یہ پریس کانفرنس نہیں کریں گے۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا شری مزاری صاحبہ کو پکڑا گیا، چھوڑا گیا، پھر پکڑا گیا، پھر چھوڑا گیا، پھر پکڑا گیا، پھر انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس کے بعد وہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ اسی طرح فیاض الحسن چوہان صاحب بھی اور دیگر لوگ بھی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی کی حالت ہے کہ ملک کی اعلیٰ عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ مقدمہ غلط ہے یا یہ گرفتاری غلط ہے، اس میں گرفتاری نہیں ہونی چاہیے، ہم چھوڑ دیں گے، ہم اس کو کالعدم قرار دے دیں گے، لیکن کیا گارنٹی ہے کہ جو ہی ہم چھوڑیں گے وہ دوبارہ نہیں پکڑ لیں گے۔ اور وہ کیوں پکڑیں گے انہوں نے وہ ذکر بھی کر دیا، اور یہ سارے میڈیا کے اندر رپورٹ ہو رہا ہے، ڈان نے اس کو رپورٹ کیا، ہر جگہ پہ اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس وقت پاکستان کے اندر قانون کی سچویشن ہے۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں ہراستوں کا سلسلہ بھی جاری ہے، دیگر جو مقدمات وغیرہ ہیں ان کا سلسلہ بھی جاری ہے، لیکن اس سارے عمل کے اندر جو احتساب کا عمل ہے وہ رکا نہیں ہے، احتساب کا عمل بھی جاری ہے۔ اور آج اس میں جو تحقیقات وغیرہ ہو رہی ہیں بڑی سخت قسم کی، اس کے نتیجے میں کچھ مزید چیزیں بھی سامنے آئی ہیں۔ اور یہ جو خبر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں، وزیر اعظم کے داماد ہارون یوسف منی لانڈرنگ کیس میں بے قصور قرار ہو گئے ہیں۔ جی ان کو بے قصور قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ خبر ایک آئی تھی کہ آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل نیب نے وزیر اعظم کو کلین چٹ دے دی۔ تو یہ جو احتساب کا عمل ہے یہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے، جو بھی اس حوالے سے تحقیقات ہیں وہ ہو رہی ہیں۔ اچھا، اس سارے عمل کے دوران ملک میں جو معیشت کی حالت ہے جس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ حکومت آئی تھی، اور وہ جو پچھلی نائلوں کی حکومت تھی انہوں نے جو ملک کی معیشت تباہ کر دی تھی، ابھی اس وقت معیشت کی کیا حالت ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی بات کر رہا ہے؟ گزشتہ ایک مہینے کے دوران آپ دیکھ لیں بیانیہ کیا ہے، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، پر جو مسائل ہیں آپ کی معیشت کے، مہنگائی کے، اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہے؟ اس میں میڈیا کے اوپر کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ نہیں، اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ اب بجلی کی قیمت میں مزید کوئی اضافے کی بات ہو رہی ہے، بجلی کی فی یونٹ اب کہاں پہ پہنچ چکی ہے؟ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب لوگ بل پیش کرتے ہیں، بل آپ کو پیش کیا جاتا ہے اور آپ جا کے پیسے اپنے وہاں پہ جمع کرواتے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے سب کو۔ باقی جو آپ کے بلز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، جو لوگ روز گروسری کرتے ہیں یا ہفتے میں گروسری کرتے ہیں یا مہینے میں گروسری کرتے ہیں، ان کا بل کتنا اوپر گیا یا کتنا نیچے گیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ ڈالر اس وقت کہاں پہ ہے؟ کیا کہا گیا تھا کہ ڈالر کی اصل قیمت کیا ہے؟ آپ بتا دیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی آپ کو پتہ ہے۔ مجھے خود اب بار بار اس کا ذکر کرتے ہوئے میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ یار ہم نے تو ڈالر کدھر لے کے آنا تھا، مہنگائی کدھر لے کے آنی تھی، مہنگائی مکاؤ مارچ یہاں پہ ہوتے رہے، یہاں پہ ٹوٹل بیانیہ بنایا گیا کہ جی مہنگائی مکاؤ مارچ کرنا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن اس وقت مہنگائی کی کیا پوزیشن ہے؟ مہنگائی کی اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ 13-14 جماعتیں پھر مل کے بھی الیکشنز میں نہیں جانا چاہتی، انتخابات کی نظر ثانی کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہے، سب کچھ یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، ساری ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن آئین اور قانون کے اندر جو انتخابات ہیں، جو عوام کا رائٹ ہے، جو لوگوں کا ووٹ کا حق ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہو رہی کہ نگراں حکومتیں بھی اپنے 90 دن پورے کر چکی ہیں، اب چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کب انتخابات ہوں گے، اس کے حوالے سے کیا ہوگا، یہ بحث کا حصہ ہی نہیں ہے اس وقت۔ بحث تو ٹوٹل کبھی ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے، اور جو اس کے اوپر نہ کوئی کنسنٹریٹ کر رہا ہے، اور کنسنٹریٹ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی کرنا نہیں چاہتا، جان کے بحث کو کبھی ادھر لے کے جایا جا رہا ہے کبھی ادھر لے کے جایا جا رہا ہے۔ دوسری طرف جو ملک کے اندر حالیہ دنوں میں حالات رہے، ہم نے بدقسمت واقعہ دیکھا 9 مئی کا، وہ آپ نے دیکھا، اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میں تو ابھی سے نہیں، 1 سال سے آپ جب سے بھی میرے آپ ولاگ سن رہے ہیں، میں ہمیشہ بار بار ایک یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو کمزور کر کے نہ کسی کی سیاست مضبوط ہو سکتی ہے، نہ صحافت، نہ کوئی اور چیز۔ کوئی بھی پاکستان کا ادارہ اگر کمزور ہوگا، پاکستان کی عدلیہ کمزور ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی، یا کوئی بھی ادارہ کمزور ہوگا، آئین اور قانون کے مطابق جتنی اس کو پاور دی گئی ہے وہ اس کا حق ہے۔ لیکن اس وقت انفارچونیٹلی سچویشن یہ ہے کہ بحث اداروں کی طرف جا رہی ہے، اور اداروں کی کمزوری کا اندازہ آپ اس سے بات سے لگا لیں
کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو کالعدم قرار دے دیں گے، لیکن جناب کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ آپ کو گرفتار کر لیں گے. کیوں کر لیں گے؟ کیوں؟ جب تک آپ پریس کانفرنس نہیں کریں گے. اسی طرح شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی دوبارہ گرفتار کیا گیا. جب آج ان کے حوالے سے مقدمہ چل رہا ہے تو اسلام آباد پولیس نے غالباً ہائی کورٹ میں یہ بتایا کہ جناب ہمیں نہیں پتا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کدھر ہیں، ان کے ویئر اباؤٹس کا بھی نہیں پتا ہمیں. اس کو ڈان نیوز نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ شاہ محمود قریشی کے ناٹ نون ہز ویئر اباؤٹس آر ناٹ نون. پولیس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ جناب اڈیالہ کے بعد جب ان کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تھا اس کے بعد سے ہمیں نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ باہر آئے، ان کی گرفتاری بھی ختم ہوئی، کالعدم قرار دی گئی، ان کو باہر وہ آئے، آئین اور قانون کے مطابق ان کو رہائی ملی. باہر آئے، انہوں نے کہا کہ جناب پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان کو نہیں چھوڑوں گا، دوبارہ پکڑ کے لے گئے. تو اسی بے بسی کا اظہار جو ہے آج ایک طرح سے معزز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے بھی کیا. تو کیا اس طرح پاکستان مضبوط ہوگا؟ آئین اور قانون کو اس طرح کمزور کر کے دیکھیں، جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے اس کے خلاف مقدمہ کیا ہے؟ اس کے خلاف مقدمہ یہ ہے کہ اس نے قانون کو توڑا ہے. اس کے خلاف میری ریاست کی، حکومت کی، دیگر لوگوں کی اخلاقی پوزیشن کیوں مضبوط ہے؟ یہ مضبوط ہے کہ تمہارے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. لیکن جب چیزیں آئین اور قانون کے مطابق نہ چلائی جائیں تو پھر آپ اخلاقی جواز کھو بیٹھتے ہیں. 9 مئی کے بعد لوگوں نے مذمت کی، بہت ساری باتیں ہوئیں، اور جو ہے اس کے اوپر ایک طرح سے ایک وہ پریشر پڑا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی. لیکن اس حکومت کا المیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہ بیانیاں بنانے لگتے ہیں یا اخلاقی ہائی گراؤنڈ کہیں پہ ان کو ملتا ہے، یہ اس کو خود رون دیتے ہیں. جس طریقے سے جو شیریں مزاری صاحبہ کے ساتھ کیا گیا اس کے اوپر آپ نے دیکھا اعتزاز احسن صاحب تو باقاعدہ رو پڑے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ملک میں. فرحت اللہ بابر صاحب نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا. مطلب یہ کر رکھو نا، یہی حکومت ہے نا، اقتدار کے مزے آپ لوٹ رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی آپ نے کوئی مذمتی قرارداد پیش کی، کچھ کیا. تو یہ اس حکومت کی اس وقت اخلاقی پوزیشن ہے. دیکھیں جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کی طاقت آئین اور قانون ہوتا ہے. آئین اور قانون کے تابع ہوتی ہے ہر چیز ملک کے اندر. جب آپ آئین اور قانون کے تابع نہیں رکھیں گے چیزوں کو تو پھر مسائل ہوں گے. اسی وجہ سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بی بی سی جیسا ادارہ بھی جو ہے، اس کی بی بی سی اردو کی جو ہیڈ لائن لگی ہوئی ہے آج ان کے فرنٹ پیج کے اوپر، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو فیمیل پروٹیسٹرز ہیں، جو خواتین پروٹیسٹرز ہیں، ان کے ساتھ کس طرح نامناسب سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو ہراس کیا جاتا ہے. اس حوالے سے ماریہ میمن صاحبہ نے بھی اپنے پروگرام میں بھی بات کی. آج پھر انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا. مہر بخاری صاحبہ نے بھی اس حوالے سے پروگرام کیا. دیگر لوگ بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ خواتین پروٹیسٹرز کو گالیاں کون دے رہا ہے؟ ان کے ساتھ اس طرح کے سلوک کون کر رہا ہے؟ کیا آئین اور قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ جس قسم کا رویہ ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک بڑا کوسچن ہے کہ اگر ہم نے اپنا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ دوسرے کے اوپر اخلاقی برتری رکھنی ہے، تو ہمیں پھر آئین قانون شائستگی اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنا آرگیومنٹ، اپنا کام سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے، اور اس کی سب سے بڑی اور زندہ اور خوفناک مثال آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج صاحب کے یہ ریمارکس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا اسد عمر صاحب کے حوالے سے. اور یہاں کہا جاتا تھا کہ جی کچھ مخصوص ججوں سے مسئلہ ہے، مخصوص بینچ سے مسئلہ ہے. ابھی تو دیکھیں ہر طرف سے اس طرح کی آوازیں آ رہی ہیں. پر اینی وے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.